کیسی ہو ڈیئر؟ وہ حویلی میں واپس آئی تو موڈ بگڑا ہوا تھا، دماغ طوفانوں کی زد پر تھا۔ وہ چابی صوفے پر پھینکتی کمرے کی طرف بڑھی تھی جب سیڑھیوں میں استادہ رحمہ بیگم کی موجودگی پر رکنا پڑا۔ ہٹیے راستے سے، وہ تنک کر بولی تھی۔ رحمہ نے ابرو چکائے۔ کس سے لڑ کر آ رہی ہو؟ وہ بھی ڈٹ کر کھڑی تھی۔ اس نے بات کا الٹا مطلب نکالا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ میں لوگوں سے لڑ جھگڑ کر آتی ہوں؟ ہاں؟ وہ بے حد بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ نہیں، میں تو بس سوچ رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں تم ہو بہو اپنی ماں جیسی ہو، تو تمہاری ماں کا مزاج بھی ایسا ہی گرم ہوگا، ہے نا؟ میری ماں ایک اچھی عورت تھی، آپ جیسی فراڈ نہیں، وہ گردن اکڑا کر حقارت سے بولی تھی۔ تبھی ابراہیم کو اس سے نہیں محبت مجھ سے ہوئی۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر تیر پھینکا جو ٹھیک نشانے پر لگا۔ مت بھولیے، میرے باپ کی پہلی محبت میری ماں ہی تھی۔ وہ بھڑک گئی تھی۔ اچھا، تو انہوں نے کبھی ذکر کیوں نہیں کیا؟ محبت کیا مرنے والوں کے ساتھ مر جاتی ہے؟ نہیں ڈارلنگ، ایسا نہیں ہوتا۔ یقیناً ابراہیم صاحب نے کسی مجبوری میں اس سے نکاح کیا تھا، تبھی تو دوسری شادی بھی کر ڈالی، زبان سے نام تک نہ لیا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سوچنا ضرور اس بارے میں۔ وہ بناوٹی لہجے میں بولتی اس کا گال چھوتی پاس سے گزر کر چلی گئی اور وہ سوچوں میں گھری وہیں گمسم کھڑی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ کیا اس کی ماں بری عورت تھی؟ کیا ابراہیم کو اس کی ماں سے محبت نہ ہوئی تھی؟ کیا یہ بات درست ہے کہ تم آج کل یعقوب کی بیٹی کے ساتھ وقت گزارتے پائے گئے ہو؟ اماں بظاہر بے حد ٹھہرے لہجے میں پوچھ رہی تھی، مگر اندر ایک تلاطم برپا تھا۔ ہبا یعقوب نام ہے اس کا۔ اس نے جھٹلایا نہیں، الٹا کہنے لگا، میں بھی آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ہم سن رہے ہیں۔ وہ ضبط کر گئیں کہ سامنے لاڈلا بیٹا تھا۔ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بم پھوڑا تھا۔ اماں تخت سے اٹھ گئیں۔ کیا؟ انہیں دراب سے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ وہ اچھی تعلیم یافتہ لڑکی ہے اور سب سے بڑھ کر مجھے پسند ہے۔ آپ پلیز میری خاطر اس معاملے پر اچھی طرح سوچیں، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ وہ انہیں حق تک چھوڑ کر وہیں سے پلٹ گیا تھا۔ کیا آپ مان جائیں گی؟ یہ رحیم سلطان تھے۔ کیا کروں؟ بیٹے کو ہاتھ سے نکلنے دوں؟ وہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کر رہی تھی۔ جو ڈر تھا وہ تو نہ ہوا، پر جو ہونے جا رہا ہے وہ اس سے بھی برا ہے۔ بھلے وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی، پر اندر سے وہ گہرے کرب سے دوچار تھی۔ بابا، میں آ جاؤں؟ وہ اسٹڈی کا دروازہ کھول کر اندر جھانکتی پوچھ رہی تھی۔ ابراہیم حسن چشمہ اتارتے بولے تھے، آؤ بھائی، آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ وہ چلتی ہوئی عین ان کے سامنے آ گئی تھی، ہاتھ ٹیبل پر جماتے مسکا رہی تھی۔ ہمیشہ سی تازگی برقرار تھی، آنکھوں کی رونق بھی ہنوز تھی۔ اسے دیکھ کر ابراہیم صاحب کے ہونٹوں پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ شرارت سے بولے تھے، گویا اسے چھیڑ رہے تھے۔ بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا؟ کبھی آئینے میں دیکھا ہے کتنا اچھا لگتا ہے یہ بڑھاپا بھی آپ کو؟ وہ بھی شرارتن بولتی مسکرائی تھی۔ وہ کہکا لگا کر ہنس دیے۔ آؤ بیٹھو۔ عرصے بعد دونوں باپ بیٹی مل کر بیٹھے تھے۔ کافی کے ساتھ گوشت گپیوں کا دور چلا۔ اسی دوران عروشہ یکدم چپ کر گئی۔ انہوں نے بغور نوٹ کیا۔ بیٹا کوئی پریشانی ہے؟ یکدم انہیں تشویش ہوئی۔ بابا ایک بات پوچھوں؟ ہاں بھائی، ضرور پوچھو۔ امی کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی بات نہیں کی، کوئی ذکر نہیں کیا۔ کیسی تھی وہ؟ پیاری تھی؟ انفیکٹ ان کی کوئی تصویر بھی موجود نہیں ہے۔ وہ پہلی بار ان سے ماں کے بارے میں سوال کر رہی تھی۔ وہ چپ کرتے لب بیچ گئے۔ بولے بابا، مجھے بتائیں، کیا میری ماں اچھی عورت نہیں تھی؟ وہ بے چین ہو گئی، جواب جاننے کو مچل گئی۔ وہ بہت اچھی عورت تھی، بولے بھی تو تھے، بس اتنا۔ اسے یک گونا سکون کا احساس ہوا، لیکن دماغ اب بھی الجھ رہا تھا۔ کیا میں ہو بہو ان کی جیسی ہوں؟ وہ نیا سوال کر رہی تھی۔ ہاں، بے حد مختصر جواب۔ وہ شاید یہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ ماں کے بارے میں سوال کرے گی تو بہت سے واقعات سننے کو ملیں گے، مگر ابراہیم صاحب کو تو چپ لگ گئی تھی۔ چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ تو کیا اس کی ماں کے بارے میں اس کے باپ کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا؟ کوئی ایک بات بھی نہیں؟ انہیں منہ پھیر کر اٹھتا دیکھ
وہ ان کا ہاتھ تھام گئی۔ بابا، وہ آس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نظر چرا گئے۔ آپ کو ان سے محبت نہیں تھی؟ وہ ڈائریکٹ سوال کر رہی تھی۔ وہ ٹھٹکے، ساتھ ہی چہرہ موڑ کر بیٹی کی یاس زدہ منتظر آنکھوں کو دیکھا۔ تم سے مجھے بے حد محبت ہے عروشہ، وہ بات بدل رہے تھے۔ اور مما سے؟ وہ تو جیسے ٹھان چکی تھی کہ جان کر ہی دم لے گی۔ تم سے بھی کہیں زیادہ۔ اسے حیرت کے سمندر میں غرق دیکھتے ہاتھ چھڑا کر پلٹ گئے تھے، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا اسے ان محبت کے وسیع خزانوں میں کسی اور کی شرارت بری نہ لگی تھی۔ بے خواب سے لمحوں کا پرستار کون تھا؟ اتنی اداس رات میں بیدار کون تھا؟ کس کو یہ فکر تھی کہ محبت میں کیا ہوا؟ ہم اس پہ لڑ رہے تھے، وفادار کون تھا؟ سو کشتیاں جلا کے چلے ساحلوں سے ہم، اب تم کو کیا بتائیں کہ اس پار کون تھا؟ یہ فیصلہ تو شاید وقت بھی نہ کر سکے۔ سچ کون بولتا تھا، اداکار کون تھا؟ زمانے گزر گئے ہیں یہی سوچتے قتیل، میں کس کو کہوں اپنا یار، میرا یار کون تھا؟ میم، آپ کی اپائنٹمنٹ ہے، ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے پوچھا تو اس نے فارم آگے کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ انتظار کریں، ایکچولی مجھے ایک کام تھا۔ وہ قدرے آگے کو جھک کر رازدارانہ پوچھ رہی تھی۔ لڑکی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب کا روم کدھر ہے؟ ایکچولی میں بس انہیں ایک نظر دیکھنا چاہ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا گویا اسے ہادیہ کی دماغی حالت پر شک ہو۔ وہ باہر آ رہے ہیں۔ تبھی وہ دروازہ کھول کر کسی سے بات کرتا باہر آیا تھا اور اسے جھٹکا لگا تھا۔ تو کیا وہ پاگل آدمی سچ بول رہا تھا؟ یہی تو جاننے وہ یہاں آئی تھی۔ شکل و صورت سے اب نارمل دکھنے والا عجیب شخص ایک سائیکائٹرسٹ تھا۔ کتنی ہی دیر تو اسے یقین نہ آیا۔ ایک کام کیجیے گا، یہ ایڈریس انہیں دے کر کہیے گا کہ کل شام تک یہاں پہنچ جائیں، اور اگر میرا تعارف مانگے تو یہ فارم انہیں دکھا دیجیے گا۔ وہ کاغذ پر چند لفظ گھسیٹ کر اسے تھماتی بجلی کی سی تیزی سے باہر نکل گئی۔ دو نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ خرد کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ذرا دیر سے نکلی۔ سلیمان دروازہ کھول چکے تھے۔ عروشہ کو دوبارہ یہاں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ تاثرات بتا رہے تھے وہ آج بھی اسی ارادے سے آئی ہے، لیکن اصل وجہ سے دونوں لائم تھے۔ بغیر سلام دعا کیے وہ ہمیشہ کی طرح اندر چلی آئی تھی۔ دونوں باپ بیٹی خاموشی سے اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ آج میں خصوصاً تم سے ملنے آئی ہوں خرد سلیمان، وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ خرد نے نگاہیں ترچھی کر کے سلیمان صاحب کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا۔ پچھلی بار مجھے کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، اس کے لیے مجھے افسوس ہے، وہ مصنوعی افسوس سے سر ہلاتی کہہ رہی تھی۔ مبارک ہو، تمہاری منگنی ہو گئی، ساتھ ہی مبارک دے ڈالی۔ شکریہ، خرد نے سادگی سے جواب دیا۔ محبت کرتی ہو اس سے؟ وہ بغیر لحاظ کیے سیدھا سوال کر رہی تھی۔ خرد کمرے میں جاؤ، سلیمان صاحب ضبط کرتے بولے تھے۔ خرد واپس مڑ گئی۔ بہت معصوم ہے نا آپ کی بیٹی؟ اب کے ڈائریکٹ سوال سلیمان صاحب سے کیا گیا تھا، گویا اس کی معصومیت پر سوال اٹھایا تھا۔ اسے سمجھائیے، حیثیت سے بڑھ کر خواب دیکھ رہی ہے، سمجھتی ہے اپنی معصوم شکل کا فائدہ اٹھا کر اپنے باپ کی مظلومیت کا سہارا لیتی اس شخص کو اپنا مقدر کر لے گی تو یہ اس کی بھول ہے۔ اپنے پروں میں لے کر چھپا لیجئے، میرے مقابلے پر آئے گی تو عزت کے ساتھ ساتھ جان بھی گنوا دے گی۔ محلوں میں راج کرتی راجکماریاں کرتی ہیں، عام سی شکل و صورت کی لڑکیاں محض دل بہلانے کا سامان ہوتی ہیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ان کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ آج میں احساس ہوا تھا کہ اس کی زبان ہر احساس سے آری کس قدر زہر اگلتی ہے۔ آپ نے ہمدان سے رشتہ جوڑنے سے پہلے اپنی عام سی بیٹی کی واجبی شکل و صورت کو تو دیکھا ہوتا۔ ہمدان میری چاہت ہے، مجھ سے ہی شادی کرے گا۔ سلیمان صاحب، آپ تو سمجھدار ہیں، سمجھ لیجئے اور سمجھا بھی دیجئے ابراہیم کی بیٹی کے رستے میں مت آئے، برباد ہو جائے گی۔ مجھ سے بہتر یہ کون جانتا ہے؟ وہ طنزیہ کرب سے ہنسے تھے۔ پھر تو یہ اور بھی اچھا ہے، اب اپنی اوقات کے مطابق فیصلہ کریں اور کسی اپنے جیسے سے رشتہ جوڑیں۔ ہمدان کو مجھ تک آنے سے روکنے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی اسی رونت سے باہر نکل گئی۔ ان کی آنکھوں میں راکھ سی بھر گئی۔ خود پر تو سہ گئے تھے
بیٹی کی آنکھوں میں سجے خواب کیسے نوچ پھینکتے؟ دل میں بڑھتا درد آج گویا جان لینے کے در پہ ہو گیا تھا۔ وہ مات دینے آئی تھی اور مات دے گئی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے بیٹھتے چلے گئے۔ سنگ دلی سے بھرا ایک منظر آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ مہرو کہاں ہے؟ وہ تیزی سے اندر آتے سخت نظروں سے دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ وہ کرسی سے اٹھتا مسکرایا۔ فکر نہ کیجیے، محفوظ مقام پر ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو ابراہیم؟ وہ ضبط کھوتے چلائے تھے۔ ارے چلا کیوں رہے ہیں؟ بتایا تو ہے محفوظ ہے۔ فکر مت کیجیے۔ وہ ایک آنکھ دباتا خباثت سے ہنس دیا۔ وہ معصوم ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی گندا کھیل مت کھیلو۔ میری نفرت میں اتنا آگے مت بڑھو کہ حد کرتے ہیں آپ بھی۔ نفرت کرتا ہوں تب بھی برا مانتے ہیں، اور محبت کر رہا ہوں تو اسے گندا کھیل کہہ رہے ہیں۔ وہ مصنوعی افسوس سے سر ہلا رہا تھا۔ محبت؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ حیرت میں گم پوچھ بیٹھے۔ کوئی شک؟ وہ اقرار کر رہا تھا۔ انہیں یقین نہ آیا۔ بکواس! وہ سر جھٹکتے بولے تھے۔ چہرے پر دکھ، کرب، تکلیف سب واضح تھا۔ ابراہیم کو یک گونا سکون کا احساس ہوا۔ جو بھی سمجھے، لیکن چونکہ اب وہ میری ملکیت ہے تو آپ اسے اپنے دل سے نکال پھینکیے، ورنہ چاہیں تو دل میں بسا کر ساری زندگی ماتم کریں، کیونکہ جیتے جی میں اسے کسی اور سے محبت نہیں کرنے دوں گا۔ اپنے ارادے واضح کرتا وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتی، سمجھتے کیوں نہیں تم؟ بے بسی کی انتہا کو پہنچتے وہ گویا پھٹ پڑے تھے۔ سامنے کھڑا شخص ہز لے کر مسکرایا۔ اسے کرنی پڑے گی، ورنہ جان سے جائے گی۔ وہ جان جلا رہا تھا، چڑھا رہا تھا، ٹیش دلا رہا تھا۔ سلیمان چڑے بھی، جلے بھی اور ٹیش سے بھر گئے۔ زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا اور مارتے چلے گئے۔ اس نے ہاتھ نہیں پکڑا، وہ ہاتھوں سے اس کا گریبان تھامتے جھٹکا دے کر پھنکارے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اس حد تک گر سکتے ہو۔ شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ کیا کرنے والے ہو تم اس کے ساتھ؟ بتاؤ مجھے، کہاں ہے وہ؟ وہ غصے کی شدت سے کانپنے لگے تھے۔ مقابل کے اطمینان میں ذرا بھی ہلچل نہ ہوئی۔ وہ سکون سے کھڑا تھا۔ ان کے ہاتھ سے اپنا گریبان چھڑاتا وہ قدرے پیچھے کو ہوتا انہیں خبردار کر رہا تھا۔ ہمت رکھتے ہیں تو سنیے بڑے بھائی، کل دوپہر 1 بجے نہ صرف اس حویلی بلکہ پورے گاؤں اور بالخصوص آپ کے سامنے میں آپ کی محبوبہ مہر نساء کو دلہن بنا کر اپنے نام سے منسوب کرنے والا ہوں۔ وہ بہت پرسکون کہہ رہا تھا۔ سلیمان کے دل پر خنجر چلے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ششدر تھے، وحشت زدہ تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں مانے گی۔ دل نفی کر رہا تھا پوری شدت سے۔ اسے ماننا پڑے گا سلیمان صاحب۔ میری دسترس میں آنے کا اقرار نہیں کرے گی تو زبان نہیں رہنے دوں گا۔ میری محبت کے جال میں پھڑپھڑائے گی تو ہمت توڑ دوں گا، اور اگر میری ضد کے آگے سر نہیں جھکائے گی تو جان گنوا دے گی۔ جب تک اس کی سانس چلے گی وہ صرف میری رہے گی۔ صفاقی کی انتہا پر تھا۔ سلیمان شوق میں گھرے اسے دیکھ رہے تھے۔ فیصلہ کیجئے، اسے میرا ہونے دیجئے ورنہ جان سے جانے دیجئے، وہ کہہ کر سلیمان پلٹ گیا۔ دروازے کے پاس جا کر رکا اور پیچھے مڑ کر بے بس کھڑے سلیمان کو دیکھتے گرایا تھا۔ آئندہ مجھ پر ہاتھ مت اٹھائیے گا، ورنہ اس کا حساب آپ کی پیاری کو دینا پڑے گا۔ ہمیں تم بھول جاؤ گے ہمیں معلوم ہے، لیکن پلٹ کر جب بھی آؤ گے محبت منتظر ہوگی۔ کبھی بھولے سے مجھ کو اگر تم یاد کر بیٹھو، میری تسبیح تلاوت اور عبادت منتظر ہوگی۔ فلک کے پار جا اترو، سمندر پر جا ٹھہرو، کسی کے دشت چاہت کی امامت منتظر ہوگی۔ ہماری آرزو جو ہے تمہاری دسترس میں ہے، ملو نہ ملو تم لیکن محبت منتظر ہوگی۔ میں نے اماں سے بات کر لی ہے۔ وہ آج اس کے روبرو تھا، وعدہ نبھا کر آیا تھا، تبھی سر اٹھا کر بیٹھا تھا۔ وہ حیران نہیں ہوئی، اسے اب اس کی کوئی بات پریشان نہیں کرتی تھی۔ کیسی بات؟ وہ جان کر انجان بن گئی تھی۔ لائبریری میں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ دراب کو بات کے لیے یہی جگہ مناسب لگی۔ تم جانتی ہو، وہ آگے جھک کر بولا تھا۔ اس نے نظریں سامنے پڑی کتاب پر مرکوز رکھی۔ ہاں جانتی ہوں، قدرے دھیما سا بول کر کتاب میں مگن ہو گئی۔ وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ دراب نے پہلو بدلا۔ ہبا میری طرف دیکھو۔ اس نے کتاب ہاتھ سے کھینچ کر میز پر رکھی۔
مجھے بتاؤ میں انہیں کب لاؤں؟ تم نے مجھ سے تو یہ پوچھا ہی نہیں کہ میں تم سے شادی کرنے پر رضامند ہوں یا نہیں۔ اب وہ ہاتھ سینے پر باندھے مکمل اس کی طرف متوجہ تھی۔ اب کے حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے دراب شمس، میں ایک غریب خاندان سے ہوں، میرے والد حیات نہیں ہیں، جاوید کے بعد اپنی ماں کے پاس میں آخری سہارا ہوں، اور آپ ایک جاگیردار کی اولاد ہیں۔ آپ کے شایان شان لڑکی نہیں ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ میں آپ جتنی جاگیر کی مالک نہیں ہوں، میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں، بلکہ اس لیے کیونکہ میں آپ کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی۔ مجھے اپنے جیسا لائف پارٹنر چاہیے، جہاں مجھے میری فیملی سے ریلیٹڈ کوئی طنز تانا سننے کو نہ ملے، جہاں کوئی بات میرے وقار کی آزمائش نہ ہو، اور جہاں زندگی اتنی مشکل نہ ہو کہ پنجرے میں بند قیدی کی طرح مجھے ٹریٹ کیا جائے، جہاں میرے بولنے پر بھی پابندی لگ جائے، میرا شوہر صحیح بات پر بھی مجھے پروٹیکٹ نہ کر سکے، صرف اس لیے کہ سامنے اس کی بیوی رحمت ہے۔ سوری روزے، دراب میں ایسی سخت زندگی نہیں گزاروں گی۔ وہ بولی تھی تو پھر بولتی چلی گئی۔ دراب کے ماتھے پر پڑے بلوں کو نظر انداز کرتی وہ پھر سے کہہ رہی تھی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جسے اشائشات کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، بس وقار کے ساتھ گزارنی ہے۔ غلط بات اور غلط کام میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اگر ضبط کھو کر بول دوں گی تو تمہاری غیرت بھی جاگ جائے گی، اور پھر جو ہوگا وہ ہرگز بھی کم از کم میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے اس نے توقف کیا تھا۔ وہ مٹھی ہونٹوں پر جمائے یکتک اسے بولتے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو، کرتے بھی ہوگے، لیکن تمہاری یہ محبت اپنی ماں کے سامنے کتنی دیر میرا دفاع کر کے معتبر ثابت ہوگی میں نہیں جانتی، یا پھر شاید بہت سو کی طرح محبت کو غلطی کا نام دے کر وہ سسکتی تڑپتی دم توڑ جائے گی۔ اگر تم گارنٹی دے سکتے ہو تو بی بی کو میرے گھر لے آنا، ورنہ یہیں سے پلٹ جاؤ۔ میرا ساتھ تمہارے لیے اتنا سہل نہیں ہوگا جتنا تمہیں لگ رہا ہے۔ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے پڑی کتاب کو ہاتھ میں لیتی ایک الوداعی نظر بت بنے بیٹھے دراب پر ڈال کر وہ افسوس زدہ سی باہر نکل گئی۔ سنے، وہ پلٹ کر جا رہا تھا جب پکار لیا۔ وہ رک گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے آواز دیکھ کر روک لیا تھا۔ شاید نئے بنے رشتے نے ہمت دے ڈالی تھی۔ آروشا، اس نے نام لیا تو وہ چونک کر پلٹا۔ آروشا آپ کو پسند کرتی ہے، وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ وہ جان کر بھی انجان ہوا جیسے۔ تو ایک منٹ، وہ یہاں آئی تھی؟ اسے ایک دم کچھ سوجا تھا۔ نئے خدشے نے سر اٹھایا۔ جی، وہ ہاں میں سر ہلاتی کہنے لگی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے مزید کر دیا۔ یہی کہ وہ آپ کو، اس سے پوری بات نہ ہوئی تو ہونٹ چباتی خاموش ہو گئی۔ میاں جی کی یہ حالت بھی اسی لیے ہے۔ فرد کی آنکھیں یکایک نم ہو گئیں۔ وہ مٹھیاں بیچ گیا۔ جی، تفصیل سے بتاؤ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے دریافت کر رہا تھا۔ خود کو کردار سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، وہ کہانی کو مکمل نہیں ہونے دیتا۔ سنگ بھی پھینکتا رہتا ہے کہیں ساحل سے، اور پانی میں بھی ہلچل نہیں ہونے دیتا۔ کاسائے خواب سے تعبیر اٹھا لیتا ہے، پھر بھی آبادی کو جنگل نہیں ہونے دیتا۔ دھوپ میں چھاؤں بھی رکھتا ہے سروں پر، لیکن آسمان پر کہیں بادل نہیں ہونے دیتا۔ ابر بھی بھیجتا رہتا ہے سدا بستی میں، گلی کوچوں میں بھی جل تھل نہیں ہونے دیتا۔ روز ایک لہر اٹھا لاتا ہے بے خوابی کی، اور پلکوں کو بھی بھوجل نہیں ہونے دیتا۔ پھول ہی پھول کھلاتا ہے سرے شاخ وجود، اور خوشبو کو مسلسل نہیں ہونے دیتا۔ عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا۔ گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ منہ پر کس کر پٹی باندھی گئی تھی، ہاتھ پاؤں رسی میں بندھے تھے۔ وہ بے بس پڑی ہلنے جلنے کی سکت سے بھی محروم تھی۔ جانے کیا وقت ہو چلا تھا اسے یاد نہیں پڑا تھا۔ جب وہ گھر سے نکلی تو دوپہر ہو رہی تھی۔ بھیا سے ڈھیروں باتیں کرتی وہ ماہی کی طرف جانے کی اجازت پا کر بے فکری سی چلتی جا رہی تھی، جب سفید پنجاروں پاس آ کر رکی۔
دو ہٹے کٹے مرد اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر قابو کر چکے تھے۔ سر پر پڑتی ضرب ہوش و حواس سے بیگانہ کر گئی۔ ہوش آیا تو خود کو اندھیر کوٹڑی میں جکڑے پایا۔ خوف و دہشت اس کے حواس سلب کر رہے تھے۔ کیوں؟ کون؟ کیسے؟ جیسے سوال ذہن مچلتے جا رہے تھے۔ آنکھیں بہ بہ کر خشک ہو چلی تھیں۔ تبھی دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ ساتھ ہی بتی جل گئی۔ آنے والے کو دیکھ کر مزید سمٹ گئی۔ وہ تہہ خانے کے ایک چھوٹے کمرے میں موجود تھی جو کہ خالی تھا۔ ایک سٹول کے سوا وہاں کوئی شے نہ تھی۔ وہ سٹول کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ وہ مسکرا کر حال پوچھ رہا تھا۔ اس کے گھور کر دیکھنے پر وہ ہنس پڑا۔ عجیب عورت ہو، میری قید میں ہو کر بھی بے خوفی دکھا رہی ہو۔ بس اسی لیے میں نے فیصلہ کر ڈالا کہ تمہیں اپنا بنا لوں، جی بھر کر تمہاری بہادری سے لطف اندوز ہو سکوں۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اسے بولنے کے لیے تردد کرتا دیکھ کر آگے بڑھ کر پٹی کھول دی۔ مہرو نے منہ پر تھوک دیا۔ وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، دوسروں کی جان لیتے ہو، لڑکیوں کی عزت سے کھیلتے ہو۔ میں تم سے نہیں ڈرتی۔ وہ خوف و غصے کی زیادتی سے کانپنے لگی تھی، لیکن لہجے کو کمزور نہ ہونے دیا۔ اس نے آنکھیں میچ کر گویا ضبط کیا تھا، کوئی سخت تاثر نہ ظاہر کیا۔ تمہاری جرت کے تو ہم موترف ہو گئے بھائی۔ رومال نکال کر منہ پہنچتا وہ سٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بالکل ایسا ہی ہوں جیسا تم نے ابھی کہا، بے خوف زدہ لوگوں کو پسند کرتا ہوں، اور جنہیں میں پسند کرتا ہوں انہیں یا تو میں مار دیتا ہوں یا قید کر لیتا ہوں۔ تمہیں مارنا نہیں چاہتا، اس لیے قید کر لیا۔ وہ بے حد نارمل طریقے سے خطرناک باتیں کر رہا تھا۔ جہنم میں جاؤ گے تم، مظلوموں کی آہ لگے گی تمہیں۔ وہ چیخنے لگی تھی۔ اسٹافٹ یار، کوئی نئی بات کرو، ایسی آہیں تو میں روز سنتا ہوں۔ کچھ الگ کرو، چلو اپنی محبت کی داستان سناؤ، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ انداز اتنا دوستانہ تھا کہ وہ حق دک ہو گئی۔ وہ اسے بالکل بھی نارمل نہیں لگا تھا۔ بہت خوبصورت ہوں نا؟ اس کے یک ٹک دیکھنے کا الٹا مطلب لیا تھا۔ لیکن تم سے کم ہوں۔ تعریف بھی کر ڈالی۔ کل ہمارا نکاح ہے، اس نے بم پھوڑا تھا، اسی سکون سے۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مان جاؤ نا، وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ تو جاؤ نا، روکا کس نے ہے؟ سچ کہہ رہا ہوں، یہاں قید کرنے نہیں لایا، تم چلی جاؤ۔ شاباش بخشو، کھول دو اسے، بلکہ لاؤ میں کھولتا ہوں۔ اسے کھول کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی تیزی سے اٹھ کر باہر کو بھاگی۔ قدم چوکھٹ پر تھے جب اس کی سنسناتی آواز پشت پر ابھری۔ روایتی مردوں کی طرح دھمکیاں دے کر مجبور نہیں کروں گا، نہ ہی گھسی پٹی کہانیوں کی طرح گن پوائنٹ پر مقصد پورا کروں گا۔ تم نہیں مانو گی تو مجھے دکھ ہوگا، اور اسی دکھ میں مجبوراً تمہاری جان سے پیاری بھابھی کو اٹھا لاؤں گا۔ سبحان بھائی، ایک بات پوچھوں؟ ابا نماز پڑھنے گئے تھے، وہ چائے اس کے سامنے رکھتی پوچھنے لگی۔ ہاں بولو گڑیا، کیا وہ سچ مچ ہمدان سے محبت کرتی ہے؟ پتہ نہیں، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ اور ہمدان؟ اس نے مزید کریدا۔ دل عجب سے وہمے کا شکار ہوا تھا۔ حالانکہ اس رشتے نے اسے زندگی کا ایک نیا موڑ دیا تھا، دعاؤں پر ایمان پختہ کر دیا تھا، پر آروشا کے بے تحاشا حسن اور طوفانی انداز نے اسے ڈرا دیا تھا۔ ہمدان نے خود تمہارا نام لیا ہے تو یقیناً وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ وہموں کو دل میں جگہ مت دو۔ وہ اسے بڑے پن سے سمجھا رہا تھا۔ آپ کو دعاؤں پر یقین ہے؟ اس نے نیا سوال اٹھایا۔ شاید نہیں، اس نے انکار کرتے خوف بھی آیا۔ مجھے ہے، اسی لیے تو ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ بھلا ڈرنے کی کیا بات تھی؟ اگر آروشا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر ہمدان کو خدا سے مانگ لیا تو پاسا پلٹنے میں ایک پل ہی لگے گا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس خوف سے نہ نکال پا رہی تھی۔ وہ دعا نہیں مانگتی، اس نے استحصائیہ سر جھٹکا۔ اگر مانگ لی، وہ بس تسلی مانگ رہی تھی۔ سبحان نے اندازہ لگایا۔ تو تم اپنی دعائیں لمبی کر دینا۔ اس نے حل نکال دیا تھا، جیسے وہ ریلیکس ہی ہو گئی۔ پریشان نہ ہو، وہ نماز نہیں پڑھتی، اور جب پڑھنے لگے گی تو دعا بھی نہیں مانگتی، اور جب مانگنے لگے گی
تو اس کے پاس ہمدان کو مانگنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ یہ جمال کیا، یہ جلال کیا، یہ عروج کیا، یہ زوال کیا، وہ جو پیڑ جڑ سے اکھڑ گیا اسے موسموں کا ملال کیا، وہ جو لمحہ لمحہ بکھر گیا، وہ جو اپنی حد سے گزر گیا، اسے فکر شام و سحر ہو کیا، اسے رنجش مار و وصال کیا۔ احساد کیسا بتائیں ہم، اسے کس سے جا کے ملائیں ہم، وہ تو خود سراپا مثال ہے، یہ گلاب کیا، یہ غزال کیا۔